بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اس بارے میں یہ رائے ہے اصولی اور ضابطے کے لحاظ سے کہ جو مقتدا ہوتے ہیں ان کے احکام مختلف ہوتے ہیں عام لوگوں سے۔ اگر کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو پوری جس طریقے سے اگر کسی نے اتنی زیادہ بدگمانی اور پھیلائی ہو اور ان کی صحابیت پر طرح طرح کے انہوں نے تیشے چلائے ہوں اور پورا انہوں نے اس پورے خطے میں اس فساد کی انہوں نے بنیاد رکھی اہل علم میں اور علماء دیوبند میں، دیوبند مکتب فکر میں، اور خاص طور پہ فقہ حنفی کے مقلدین میں اور ندوۃ العلماء جیسے وقی ادارے کے جو لوگ تھے، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اس پر ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جس طریقے سے شیعوں کو انہوں نے تحفظ دیا بہت بڑے پیمانے پر، یہ وہ چیزیں جو سب ریکارڈ پر ہیں۔ اور پھر جس طریقے سے انہوں نے ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس سے انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ تو ابو بکر بغدادی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا اور اس کے بعد پھر جو کچھ وہ یہاں کہتے رہے، خوارج کی حمایت کرتے رہے پاکستان میں، یہ سب چیزیں سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو ان حالات میں ان کی مغفرت کی دعا بھی کھلم کھلا نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پھر ہر آدمی یہ کہے گا کہ صحابہ کرام کے خلاف جو بھی بکواس کرے گا، جو بھی الزام لگائے گا، جو بھی اس طریقے سے اتنے بڑے خطرناک اپنے عقائد اور نظریات اختیار کرے گا، اور خاص طور پہ اہل سنت والجماعت سے عقائد سے ہٹ کر، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، دارالعلوم دیوبند میں بھی دعا کرنی چاہیے، جامعۃ الرشید میں بھی دعا کرنی۔ پھر تو اس طریقے سے فساد، بہت بڑا فساد ملے گا کہ یہ کوئی علمی غلطی یا کوئی عملی غلطی نہیں ہے، یہ ایک فکری اور نظریاتی گمراہی ہے، اور اس میں ان کے تقدس سے زیادہ صحابہ کرام کا تقدس، اہل سنت والجماعت کا جو ہمارا عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے، اس کا تحفظ کرنا چاہیے۔ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وسعت نظر نہیں ہے۔ تو اس موقع پہ حسن ظن رکھیں کہ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، لیکن جب تک ان کی توبہ ثابت نہ ہو جائے تو باقی تو سب چیزیں ثابت ہیں، ریکارڈ پر ہیں۔ تو کس طریقے سے آپ صرف ایک فرد کو بچانے کے لیے پورے عقیدے اور نظریے کو، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو، عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو وہ متفق علیہ عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو مختلف ہی ہو، مشاجرات میں بالکل اختلاف ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اختلاف ہے مشاجرات میں، لیکن جو رویہ انہوں نے اختیار کیا، جس طریقے سے سب و شتم کیا اور جس طریقے سے کھلم کھلا انہوں نے شیعوں کی وفاداری کی اور طرفداری کی، اور وہاں جا کر انہوں نے ان کو جو کچھ انہوں نے کیا، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں اعتدال، جو ہمارے علماء دیوبند کا جو اعتدال ہمیشہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ حسن ظن رکھیں کہ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، اور اگر کوئی ان کے لیے کوئی مغفرت کرتا ہے یا کوئی اپنے طور پہ مغفرت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اجتماعی طور پہ ان کو اس طریقے سے کرنا کہ انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، لہٰذا ان کے لیے ہمیں اجتماعی طور پہ دعائے مغفرت کرنی چاہیے ان کے لیے، تو اس کے بعد پھر سلسلہ یہ کہاں رکے گا جا کر؟ اور خاص طور پہ آج کل جس طریقے سے نئے محققین پیدا ہو رہے ہیں، یہ تو تباہی پھیلا دیں گے، یہ میرا خیال ہے، واللہ عالم۔ جامعۃ الرشید کو تو بہت سختی سے ایک ساتھ اس پہ کاربند رہنا چاہیے۔ یہاں بہت امکانات ہیں، نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ ہر قسم کی چیزیں پڑھتے ہیں، نہ ان کے اندر اتنا علمی رسوخ ہے، نہ فقہ صحبت کے لحاظ سے، اللہ والوں کے ساتھ صحبت کے حوالے سے بھی ان کے اندر پختگی نہیں ہوتی، اور ایک شوق ہوتا ہے نئی سے نئی چیزیں ڈھونڈنے کا، نکالنے کا، اور بریکنگ نیوز کا، سرپرائز دینے کا، اور ریٹنگ کا۔ تو ان حالات میں جامعۃ الرشید کو تو بہت مضبوطی سے اہل سنت والجماعت کے جو نظریات عقائد ہیں، پوری قوت کے ساتھ اس پہ ہمیں جمنا ہوگا، پھر جا کر ہم اپنے سلسلے کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بہت اہتمام کے ساتھ اپنے طلباء اساتذہ کو بار بار ان سے یہ کہنا ہوگا، اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد نظریات ہیں ان سے کسی بھی طور پہ ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو ہٹے گا بہرحال اس کو ہم یہاں سے فارغ کریں۔